اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ 2 ہفتے پہلے ہم نے دینیات کے سلسلے میں تقلید کے حوالے سے بحث شروع کیا تھا۔ پہلے کلاس میں تقلید کی تعریف، تقلید کا فائدہ اور تقلید کیوں ضروری ہے یہ بیان کرنے کی کوشش کیا۔ اس سے پہلے والی کلاس میں یعنی لاسٹ ویک کس مجتہد کی تقلید کریں، تو مجتہد جس کی ہم تقلید کریں گے، جسے فالو کریں گے، جس کے فتوے پر عمل کریں گے، اس کے 9 شرائط 9 کنڈیشنز تھے۔ ہم نے 5 کو اس میں سے بیان کر دیا تھا۔ 5 نہیں یاد ہے؟ 12 امام کو ماننا، بعد میں مرد ہو اور عالم عاقل ہو، بالغ ہو اور حلال زادہ ہو۔ ہم نے 5 شرط بیان کیے تھے کہ مجتہد جس کی ہم تقلید کریں وہ مرد ہو، عورت کی تقلید نہیں کر سکتے۔ بالغ ہو یعنی نابالغ جتنا بھی پڑھا لکھا ہے ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ عقل مند ہو یعنی اس کو پتہ چلے کہ وہ کیا بول رہا ہے نا، کہاں سے فتویٰ دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ چونکہ شیعوں میں بہت سارے فرقے آتے ہیں، شیش امامی یعنی 6 امام کو ماننے والے ہیں نا، 8 امام کو ماننے والے ہیں، یا اسماعیلیہ ہیں، بہرا ہیں، اس لیے ہم ہر شیعہ کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اسی کی تقلید ہمارے اوپر واجب ہے جو ٹوٹل 12 اماموں کو مانتا ہو۔ اچھا، حلال زادہ ہو، اس کی وضاحت بھی ہم نے کیا تھا۔ اگلا کنڈیشن یا اگلی شرط جو ہے عادل ہو، ہے نا۔ عادل ہو مطلب ہم عام طور سے جو بولتے ہیں کہ عدل و انصاف کرنے والا ہو، جیسے خدا عادل ہے تو خدا عدل و انصاف کرنے والا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ تو مجتہد کے لیے جب ہم عادل کہتے ہیں تو وہ مقصد اور وہ تعریف نہیں ہے۔ مجتہد کے لیے عادل ہونا یعنی یہ ایک الگ ہے، یعنی کیا؟ عادل ہو مجتہد یعنی وہ گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، یعنی گناہ کبیرہ بڑے گناہ جس کے لیے زیادہ عذاب، سخت عذاب بیان کیا گیا ہے، جیسے غیبت ہے۔ اگر کوئی مجتہد غیبت کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، اس کی ہم تقلید نہیں کر سکتے، ہے نا۔ یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ شراب پینا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اگر کوئی مجتہد شراب پیے تو پھر ہم اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ تو جو گناہ کبیرہ کو انجام نہ دے اور گناہ صغیرہ کی ریپیٹ نہ کرے، تکرار نہ کرے۔ معلوم ہے نا گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ؟ گناہ کبیرہ جس کے لیے سخت عذاب، بڑا گناہ، گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ، چھوٹا عذاب۔ حالانکہ یہ سمجھانے کے لیے ہے، عذاب کی زیادتی اور کمی کو بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ خدا کے مقابلے میں ہر گناہ گناہ ہے، صحیح؟ تو وہ گناہ صغیرہ کو انجام نہ دیتا ہو اور گناہ کبیرہ کو بالکل انجام نہ دیتا ہو۔ اگر کبھی گناہ صغیرہ ایک بار ہو گیا تو وہ توبہ کرے گا، لیکن اس کی بار بار ریپیٹ نہ کرتا ہو۔ تو یہاں پر لکھنے کی ضرورت ہے، عادل ہو یعنی گناہ کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، گناہ صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو، ریپیٹ نہ کرتا ہو ان گناہوں کی۔ اچھا، یہ عادل ہونے کا مطلب ہے جو کہ ایک مجتہد کے شرائط میں سے ہے۔
اچھا، اگلی شرط نمبر 7 ہم کہیں تو ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ مجتہد اگر ہے تو وہ مال دنیا کا لالچی نہ ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ دنیا کو جمع کریں، بہت زیادہ پیسہ جمع کریں، ایک بہت بڑا بزنس کمپنی چلائے تاکہ پیسہ صرف اور صرف اس کا ٹارگٹ دنیا کو آباد کرنا ہے۔ اگر کوئی دنیا داری کی طرف زیادہ توجہ دے گا، آخرت کو بھلا دے گا، تو ہم ایسے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے، ہے نا۔ دنیا کے سلسلے میں وہ حریص نہ ہو، حریص یا حرص جسے ہم لالچ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لالچ بری بات ہے، ایسے ہی حرص بھی بری بات ہے۔ حرص الدنیا عذاب الموت، دنیا کی حرص، سب سے زیادہ حرص جو ہے وہ موت کا سبب بنتی ہے، موت کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے شاید وہ سنا ہوگا کہ ایک چونٹی شہد کا ایک ڈراپ گرا ہوا تھا، اس کے پاس سے گزر رہی تھی، ہے نا۔ حرص کا انجام، لالچ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈراپ تھا تو بہرحال چونٹی تو بہت چھوٹی ہے، ڈراپ اس کے لیے بڑا ہوتا ہے، ایک قطرہ ہو یا اس طریقے سے۔ تو جاتے جاتے خوشبو محسوس کیا تو چونٹی نے پہلے تھوڑا سا چکھ کے واپس جانا چاہ رہی تھی، تو پھر لالچ، کہا اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین خوشبودار، اتنی میٹھی، صحیح، تو پھر اور تھوڑا، جیسے جیسے وہ چکھتی گئی ویسے حرص بڑھتی گئی۔ آخر کار اس نے کیا کیا کہ میں کیوں نہ خود اس کے اندر چلی جاؤں، ڈراپ کے اندر۔ تو حرص کرتے کرتے اس ڈراپ کے اندر چلی گئی، تو اتنا اس نے کھا لیا کہ پھر باہر نکلنے کا راستہ ہی اس کے لیے میسر نہیں ہوا، اسی قطرے کے اندر، صحیح، وہ ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ ایسے ہی اگر کوئی دنیا کا لالچی ہے، حد سے زیادہ ہے، تو اس کی ہلاکت کا سبب ہے، لہٰذا ہم ایسے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے۔ یہ 7ویں شرط تھی۔ اگلی شرط اعلم ہو، عالم ہو یعنی ایک عالم ہے۔ عالم کا مطلب جاننے والا، جیسے ہم عالم دین کہتے ہیں، دین کے بارے میں جانکاری رکھنے والا، دین کے بارے میں معلومات رکھنے والا، صحیح۔ ایک عالم ہے، عالم یعنی عالم سے بھی بہت بڑا اس کا مرتبہ ہوتا ہے، صرف جانکاری نہیں، جیسے ہم صرف توضیح المسائل پڑھ کے احکام بیان کرتے ہیں، اسے عالم کہتے ہیں کہ وہ توضیح المسائل کے احکام کو جانتا ہے، لیکن عالم کیا ہے؟ وہ خود فتویٰ نکالتا ہے، بہت زیادہ۔ جیسے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے، ایک کامن ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، صحیح۔ تو عالم ہو یعنی علم اجتہاد میں وہ ایکسپرٹ ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فتویٰ نکالنے، حکم تلاش کرنے میں ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اگر 2 مجتہد ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں 2 مجتہد، لیکن 2 میں ایک بہت زیادہ جانکاری رکھنے والے ہیں، ایک بہت زیادہ عالم ہیں، زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو تقلید اسی کی جاتی ہے جو دونوں میں زیادہ۔ اگر 10 مجتہد ہیں آپ کی نگاہوں میں، لیکن 10 مجتہد کے بارے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کون سب سے بہتر ہے، تو پھر آپ چوائس کریں گے۔ جیسے اس وقت کافی ہیں، بہت ہیں، نام گنا سکتے ہیں کچھ آیت اللہ کے،
آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ہاں، آیت اللہ گل پائگانی، صافی گل پائگانی، پھر اور بھی عراق میں ہیں شیخ بشیر نجفی، آیت اللہ جواد تبریزی، جوادی آمولی، بہت ہیں بہرحال۔ تو ان میں سے ہماری نگاہ میں یا دو عالم کوئی بولتے ہیں کہ وہ عالم ہیں، ان کی تقلید کی جائے۔ بعد میں آپ کو بتایا جائے گا کہ مجتہد کو کیسے پہچانے، مجتہد کے کیسے ہم اس کو تلاش کریں، کس طریقے سے مجتہد کے بارے میں ہمیں علم ہو، کون سے اس کے راستے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہرحال تو ایک شرط نمبر 8 کیا ہے؟ مجتہد عالم ہو، عالم نہیں، ہاں، عالم یعنی معمولی سے نالج رکھنے والا، صحیح، عالم ہو یعنی بہت زیادہ نالج رکھنے والا ہے، اسپیشلسٹ، حدیث کو پہچاننے کا، قرآن کو پہچاننے کا۔ اچھا، کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے، نہیں؟ عادل ہو، مال دنیا کا حریص نہ ہو، اور عالم ہو۔ اچھا، اور ایک شرط یہ بھی بہرحال ہم اس کو بھی عالم ہی میں جوڑ سکتے ہیں، یعنی کیا اس میں بیان کیا گیا ہے کہ حکم کو سمجھنے میں زیادہ دقیق ہو، دقیق یعنی بہت زیادہ دقت کرنے والا، چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی نہ کرنے والا، ذرے سے ذرہ مسٹیک بھی نہ کرنے والا، اس کو مجتہد کے شرائط میں سے بیان کیا گیا ہے۔ میں اگر اس کو لکھوں گا تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ مجتہد ہو یعنی یہ مجتہد ڈکشنری کے اعتبار سے زیادہ ریسرچ کرنے والا، زیادہ تلاش کرنے والا، مجتہد اسی کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ احکام کو تلاش کرتا ہے نا، خود تلاش کرتا ہو، نہ یہ کہ دوسرے تلاش کر کے اس کا نام دیتے ہوں، صحیح، بنا بنایا مجتہد نہ ہو، بلکہ خود اپنی قابلیت، اپنے ٹیلنٹ کے اعتبار سے وہ درجہ اجتہاد تک پہنچا ہو، یہ زیادہ مناسب ہے نا۔ مجتہد یا مجتہد ہو یعنی خود احکام کو نکالنے، احکام کو حاصل کرنے میں تلاش اور کوشش کرتا ہو۔ تو یہاں پر مجتہد سے مراد وہ ڈکشنری والا معنی لیا گیا ہے۔ ڈکشنری میں مجتہد یعنی جو زیادہ سے زیادہ تلاش، زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، صحیح، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ مجتہد کے شرائط ہوئے پچھلے ہفتے اور اس ہفتے 2 ہفتے ملا کر ہم نے 9 شرائط کو مکمل آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر پچھلے ہفتے نہیں آئے ہیں کوئی تو ہم نے ان کے لیے اپلوڈ کر بھی دیا ہے الرسالت ٹی وی میں، لاسٹ ویک کا سبجیکٹ۔